اس لیے میرے عزیز کو اصل کام صرف آنا جانا ہے، اصل کام اپنی نگرانی رکھنا ہے کہ میں گناہوں سے کس حد تک دور ہوں اور ابھی کتنے گناہ میرے عملی زندگی میں ہیں باقی، اس پر نظر رکھنا۔ نظر رکھنے کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا، علم ہوگا تو نظر رکھیں گے، علم نہیں ہوگا تو نظر کیسے رکھیں گے؟ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ بھئی 70 بڑے گناہ ہیں، ان کی لسٹ اپنے دیوان خانے میں، اپنے پلنگ کے پاس، جہاں آپ سوتے ہیں، جہاں آرام کرتے ہیں، جہاں آپ کا اپنا اگر کمرہ ہو تو وہاں پر بار بار نظر پڑے۔ یہ چھوٹا موٹا گھر ہے تو ایسی جگہ پر جہاں سب کی نظر پڑے، کوئی راز تو ہے نہیں، گھر والوں کی بھی نظر پڑے، وہ بھی دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، ایسی جگہ پہ لگا دو، اچھا بڑا پرنٹ نکال کے لگا دو، اور جب تک اس کو پڑھتے رہو، جب موقع ہے اس کو پورا پڑھو، تاکہ بار بار ذہن میں آ جائے، بیٹھ جائے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ جب علم ہوگا تو کبھی آدمی کو ایسی نوبت آ جائے گی، خدا نخواستہ کوئی گناہ اس میں سے سامنے آ گیا تو اس کو یاد بھی آ جائے گا کہ یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی یاد آ جائے گا ساتھ میں، تو بڑی مدد مل جاتی ہے اس کو بچنے کے لیے، کیونکہ علم مددگار ثابت ہوتا ہے۔ علم نہ ہو تو پھر آدمی کو اتنی مدد نہیں ملتی بچنے کے واسطے، تو اسی لیے تو علم کو ضروری قرار دیا گیا ہے، علم حاصل کرنے کو۔ ہمارے ایک بڑے عالم دین ہیں کرناٹک میں، تمکور میں، مولانا خالد بیگ ندوی۔ ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک بڑا زبردست فساد ہوا، ایک فتنہ اٹھا۔ وہ ایک بدعقیدہ جماعت ہے دیندار انجمن والوں کی، یہ لوگ اس علاقے میں ہیں، بلکہ اس جماعت کا جو بانی ہے اور مدعی ہے وہ اس کا سسرال ہے تمکو۔ تو خیر وہاں یہ لوگ تھے، دوسروں کو ورغلا رہے تھے، بہکا رہے تھے، مسلمانوں کو پھنسانا اور مسلمانوں کو کسی آزمائش میں ڈالنا، ان کی کیا پلاننگ تھی اللہ عالم۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ کچھ پمفلٹ چھپائے جماعت والوں کی جانب سے بریلویوں کے خلاف، اور کچھ پمفلٹ چھپائے بریلویوں کی جانب سے جماعت والوں کے خلاف۔ یہ پمفلٹ پہ پتہ کسی دوسرے علاقے کا دے دیا، اس پمفلٹ پہ پتہ کسی دوسرے علاقے کا دے دیا، گویا وہاں سے چھپ کے آئے ہیں، فون نمبر بھی ڈال دیے اس کے اوپر سے، اور وہ راتوں میں گھروں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ کرنے والے جو تھے یہ دونوں بھی نہیں تھے، تیسری جماعت تھی، یہ کچھ لڑانا چاہتی تھی بریلویوں کو اور تبلیغیوں کو، لڑانے کے لیے انہوں نے ایک کام یہ کیا۔ تو مولانا کو فکر ہوئی کہ بھائی ایسا کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے ملتے جا رہے ہیں لوگ، لے کے آتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، اس سے تو ماحول خراب ہوگا، اور اس سے اچھے خاصے امن سے ہیں لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں، اب ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ ان کو جب فکر ہوئی تو انہوں نے کچھ نوجوانوں کو کہا کہ بھائی ذرا راتوں میں بھی نگرانی کرو کہ ایسا کون کر رہا ہے۔ اتفاق سے ان کے محلے میں ایک نوجوان کو نگرانی کرتے ہوئے ایک دوسرا آدمی پکڑا گیا، وہ اندھیرے میں لا کے گھروں پہ ڈال کے جا رہا تھا، سوراخوں میں سے دروازوں کے اندر پھینک کے جا رہا تھا۔ انہوں نے پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا تو کیا کہنے، ان کے ماموں صاحب ہی نکلے، جس نے پکڑا اس کا ماموں ہی تھا وہ۔ خیر انہوں نے چھوڑا نہیں، مسجد میں لائے، فجر میں لا کر کے مولانا کے حوالے کر دیا۔ مولانا نے تحقیق کی کہ صاحب وہ لوگ بریلویوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ایسا کچھ چھپائے نہیں ہے،
ہمارا نمبر غلط ہے، اس پہ ہمارا نمبر ہے، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں چھپایا ہے اور ایسا کچھ نہیں بانٹا ہے۔ تبلیغی حضرات تو کرتے ہی نہیں ہے، پمفلیٹ وغیرہ یہ وہ چھپنا چھپانا ان کے رواج ہی نہیں ہے۔ تو یہ طے تھا کہ یہ لوگوں نے تو کیا نہیں ہے، ان سے تحقیق کی جائے۔ انہوں نے بھی بتا دیا کہ ہم لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ہم کو آپ سے اختلاف، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ پکڑے گئے بیچ میں فسادی صاحب، ان سے تحقیق کرتے مولانا تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ یہ دیندار انجمن سے تعلق رکھتا ہے۔ دیندار نہیں ہے وہ شخص، بے دین ہے، لیکن فارسی کا ایک مقولہ ہے، برعکس نہادن نام زنگی کافور۔ زنگی کہتے ہیں حبشی کو، کافور تو آپ نے دیکھا ہے نا، ایک دم وائٹ چکا چک ہوتا ہے، اور زنگی ایک دم کالا ہوتا ہے۔ تو زنگیوں کو کافور کہا جاتا ہے۔ تو کافور کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک دم کالا بولنا ہے تو ایک دم سفید بولنا پڑتا ہے۔ تو ایک دم سفید بولیں گے تو سمجھ میں آ گا کہ ایک دم کالا ہے، تو برعکس نہادن الٹا رکھتے ہیں۔ خیر، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس سے مخاطبت کرتا ہے، تو اس مخاطبت میں اس نے اے دیندار کہہ کر پکارا اس کو، اے دیندار۔ تو اس لیے اس نے اپنا لقب بنا لیا دیندار، یہ اللہ کا خطاب ہے، لہذا اللہ کا خطاب سے دیندار اپنا نام بنا دیا۔ نام تھا صدیق حسین، دیو دیندار بڑھا دیا، یہ اللہ کا خطاب ہے تو صدیق دیندار ہو، اس لیے انجمن کا نام بھی دیندار انجمن ہے۔ ہر جگہ ہے، مہاراشٹر والے ذرا کبھی نظر ڈال کے دیکھیں تو وہاں بھی ملیں گے، ہر جگہ ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کے مبلغین و دعات، اور ان کا مذہب کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ وحدت ادیان کے قائل ہیں، بنیادی طور پر تمام مذاہب کو حق سمجھتے ہیں اور سب کو خدا تک پہنچنے کا ڈفرینٹ راستہ سمجھتے ہیں، یہ بھی خدا تک جاتا ہے، یہ بھی خدا تک، یہ بھی خدا تک۔ جیسا لاتور میں آپ لوگوں کے پاس وہ کیا ہے، ہاں گولائی، تو ادھر سے کتنے رستے آتے ہیں، سب آگے گولائی کو آتے ہیں، ادھر سے بھی گولائی، ادھر سے بھی گولائی، ادھر سے بھی گولائی۔ اس نے ایسا ہی بنا رکھا ہے مذہب کہ ہر رستہ جا رہا ہے خدا کے پاس، چاہے ہندوؤں کا ہو، چاہے عیسائیوں کا ہو، چاہے یہودیوں کا، چاہے مسلمانوں کا، کسی کا بھی۔ ظاہر ہے کہ یہی ایک بات ان کے مرتد و کافر و خارج اسلام ہونے کے لیے بہت کافی ہے، اور ہیں بہت باتیں، لیکن یہی ایک کافی ہے ان کو سمجھنے کے واسطے۔ میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ کہ جب یہ سنا مولانا نے تو مولانا کا ماتھا ٹھمکا اور ان کو ایک دم سے فکر ہوئی کہ اوہو یہ لوگ ہیں، اچھا یہ ہمارے پاس بھی ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کے پیچھا کیا، تعاقب شروع کیا۔ میں نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ آپ پہلے سے واقف نہیں ان لوگوں سے، نئی چیز تھی، نیا آدمی پکڑا گیا تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ جب میں ندوے میں پڑھتا تھا تو طلبہ بعض چیزیں مسجد میں لگا دیتے ہیں، تو ایک چارٹ لگا ہوا تھا ان کے پڑھنے کے زمانے میں، کبھی 25 سال پہلے جب پڑھتے تھے وہ، اس چارٹ پہ لکھا ہوا تھا دیندار انجمن، اور اس کے نیچے ان کے کچھ خرافات لکھے ہوئے تھے، اور یہ ان عقیدوں کے حامل لوگ ہیں۔ پتہ نہیں کس نے لگایا تھا، لگا ہوا تھا مسجد میں، انہوں نے اس وقت پڑھ لیا تھا، وہی اس وقت کی اتنی سی معلومات جو اس چارٹ پر ان کے دماغ میں تھی وہ اب یاد آ گئی جب اس نے کہا دیندار انجمن سے تعلق ہے، اب یاد آ گئی۔ جیسے ہی یاد آئی انہوں نے تھوڑی سی پھر ان کی تحقیق کی کہ صاحب یہ تو میں پڑھا تھا کہ یہ کافر طبقہ ہے، اسلام سے تعلق نہیں، تو یقیناً کوئی فتنہ کرا رہے ہیں، کفار مل کر مسلمانوں میں کوئی فتنہ کرانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مزید اس کی تھوڑی سی تحقیق کی تو وہ دین دھرم کے بارے میں کچھ معلومات ان کو حاصل ہوئی۔ کتابیں تو پھر بھی نہیں ملی، کچھ بھی نہیں، مگر اتنی معلومات جو وہاں ان کو پڑھنے کو ملی تھی بچپن میں، اسی کی روشنی میں انہوں نے فوری طور پر
وہاں کے ڈی آئی جی کو اور دیگر بڑے بڑے عہدیداروں کو، یہاں تک کہ چیف منسٹر کے سیکریٹری کو بھی ایک لیٹر لکھا کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے نام سے مسلمانوں کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں اور ہندوؤں کے مقابلے میں کوئی بڑا فساد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں کسی کا بھی ارادہ نہیں ہے، کوئی مسلم جماعت یہ کرنا نہیں چاہ رہی ہے۔ جو کرنے والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے نام سے کریں، اس لیے ہم آپ کو پیشگی خبردار کرتے ہیں، کمشنر کو، ڈی آئی جی کو اور سیکریٹری کو۔ یہ لیٹر ان کا گیا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد تمکور سے بنگلور جاتے ہوئے شاہراہ پر ایک ماروتی کار میں بم بلاسٹ ہوا۔ جو اس میں تھے خیر وہ تو مرے، اور اس حادثے پر فوراً پولیس آئی، اس کار کی ڈگی میں کتابیں تھیں، کتابوں کو، سب پمفلیٹ کو، سب چیزوں کو انہوں نے جمع کیا اور اس کے بعد تحقیقات شروع کی۔ تب ڈی آئی جی نے کہا کہ ایک لیٹر ہمارے پاس آیا تھا، اس کو سامنے رکھ کے تحقیق کرو۔ تو ٹھیک وہی لوگ نکلے، تو ان لوگوں نے مولانا کو بلا لیا۔ مولانا گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لٹریچر ملا ہے، آپ نے ہمیں ایک انفارمیشن دیا تھا، یہ لوگ ہیں، دیکھا تو سب دیندار انجمن کی کتابیں تھیں۔ خیر ان لوگوں نے وہ کتابیں بھی مولانا کو دے دی۔ تب اس مذہب کے بارے میں انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، اور یہ کیس دیندار انجمن والوں پر لگایا گیا، مسلمانوں پہ نہیں لگایا گیا، ورنہ اس وقت مسلمان اتنی بڑی آزمائش میں آ جاتے کرناٹک کے کہ بچنا مشکل ہو جاتا مسلمان۔ انہی کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جیل میں بھیجا، ابھی بھی بعض جیل میں ہیں، اور اس جماعت پر سپریم کورٹ سے پابندی لگوائی حکومت نے، پابندی لگائی گئی، اور یہ پابندی 3 سال کی تھی۔ جب 3 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں سے تحقیق کی جانے لگی تو ان کو بچانے کے لیے قادیانی وکیل کھڑا ہو گیا۔ بنگلور میں بھی اسی نے ایفیڈیوٹ داخل کی، حیدرآباد میں بھی آ کے اسی نے داخل کی، لیکن اچھا ہوا کہ بنگلور والوں نے حیدرآباد میں ختم نبوت کو اطلاع دی۔ ختم نبوت والے پہنچے تو چوری چھپے کینسل ہو رہی تھی ان کی پابندی، لیکن جب یہ لوگ پہنچ گئے کہ صاحب بغیر اطلاع کے کیسے آپ لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، اخبار میں کیوں نہیں دیا، تو غلطی مان لیا۔ حالانکہ سابقہ جج تھا سپریم کورٹ کا، چوری چھپے چل رہی تھی، رشوت ایک سب۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، کل ہم اخبار میں دے کے پھر فیصلہ۔ تو کل اخبار میں دیا، پھر ہم لوگوں نے ایفیڈیوٹ داخل کی، اس کے بعد پھر اس کو ایکسٹینشن کیا گیا سب، اور 3 سال تک پابندی۔ اب ایسے ہی ہوتے ہوتے وہ ختم ہو گئی، پھر نکل گئے ہیں میدان میں، پھر لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اور دعوت کا کام اپنا شروع کر دیا ہے۔ لوگوں پھر رہے، ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ 2 چیزیں مسلمانوں کو اس دور میں ہمیشہ چوکنا رکھے، ایک تو یہ اپنا اہل السنت والجماعت کے عقیدوں پر قائم رہنا، کیونکہ غیر اہل السنت والجماعت اگرچہ کہ مسلمان ہیں مگر گمراہ ہیں، ان کی بھی محنتیں چل رہی ہیں، ان کی بھی کوششیں چل رہی ہیں۔ بچوں کو ہمارے کچھ بھی نہیں آتا، مولویوں نے بھی کالجوں میں پڑھا رکھا ہے، تو اب کیا آتا ہے بچوں کو؟ دین کے بارے میں کوئی خاص واقفیت نہیں، اس لیے کوئی بھی ساتھی مل کر ان کو بھٹکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دشمنان اسلام بھی اپنا کام جاری رکھتا، تو وہ لوگوں سے بھی اپنے کو چوکنا رکھنا چاہیے۔ اچھی بسا اوقات شکلیں تو ایسی ہوتی نا، اب یہ دیندار انجمن والے پگڑی اور صدری اور جبہ اور بڑے بڑے لٹ زلف وغیرہ، دیکھنے والا کوئی صوفی صاحب سمجھتا ہے، عام مسلمان بیچارے اس شباہت ہی سے بزرگان دین کا تصور کرتے ہیں، اس لیے ان کے رپس میں آ جا سکتے ہیں۔ زبان بھی بڑی چکنی چپڑی ہے، معلومات بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ تو کہ تمام مذاہب کو حق سمجھتے ہیں، تو مذاہب کا مطالعہ بھی بہت گہرا ہے،
خود دبا کے بات کرتے، جو مذہب والا ملے اس سے اچھا اس کے مطمئن کر دیتے، اسی کے حساب سے بات کر لیتے۔ ان کے مبلغین بہت تگڑے ہیں، مناظرہ آسان نہیں ان کے مبلغین سے۔ آج بھی نوجوان ہوگا مگر معلومات میں بہت پختہ ہوگا، مضبوط گفتگو کرے گا۔ تو ایسے لوگوں سے امت کو بچانا پڑتا ہے۔ نہیں بچائیں گے، نشاندہی نہیں کریں گے تو دیکھو ایک مولانا کی آنکھ میں پڑا ہوا تھا، کب کا؟ پڑھنے کے زمانے میں، بے شعوری کے زمانے میں پڑی ہوئی تھی ایک بات ذہن میں۔ یہ پڑا ہوا رہنا اس کو کہتے اقدام۔ وقت سے پہلے معلوم رہنا چاہیے، وقت سے پہلے معلوم ہو تو بچ جائے گا۔ اب اگر مبتلا ہونے کے بعد معلوم ہوگا تو فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، نکلوں نہ ان کے ساتھی رہوں یا نکلوں نہ نکلوں، اسی میں الجھ کے رہ جائے گا۔ پہلے سے علم ہے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں علماء کو چاہیے کہ فتنوں کے بارے میں اقدامی گفتگو کریں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ہمارے علاقے میں نہیں ہے بھائی۔ ارے تمہارے علاقے میں آنے کے بعد کیا کرتے؟ پہلے کرو، پہلے سے بولو لوگوں کو کہ بھئی یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اقدام کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں، دفاع کی کوششوں میں ناکامی ہو رہی ہے۔ یعنی لوگ مبتلا ہونے کے بعد جا کے سمجھانا، یہ دفاع ہے۔ دفاع کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اقدام کی کوشش یہ ہے کہ ابتلا سے پہلے بتا دو کہ بھائی کوئی آپ کو ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، مگر ذہن میں رکھنا کبھی کہیں مل جائے تو تم گفتگو نہیں کرنا، کوئی بحث نہیں کرنا، اپنے عقیدے پہ رہو، اپنے علماء سے ملا دو، بس ختم۔ خود نہیں الجھو اس میں کوئی بھی، تو ہماری عوام محفوظ رہ جائے گی، بچ جائے گی۔ تو بعد میں اس لیے اس پر سے سنایا اس واقعے کو کہ داشتہ آید بکار، جو علم ہے پہلے سے کہیں تو کام آئے گا، کسی جگہ تو کام آئے گا۔ ان کو نہ پڑھنے کے زمانے میں کام آیا، نہ پڑھانے کے زمانے میں کام آیا، نہ تبلیغ کے زمانے میں کام آیا۔ بڑے بڑے اسکول قائم کر لیے ملک بھر میں، جب بھی کام نہیں آیا۔ کئی ملکوں کے سفر کر کے آ گئے تو بھی کام نہیں آیا۔ ایک دن اپنے گاؤں میں ہی کام آ گیا، اپنے ہی گاؤں میں کام آ گیا وہ علم۔ تو علم رہنا چاہیے، کبھی جو کام آئے گا۔ تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ آپ کبائر کی فہرست لگا کے رکھیے، تاکہ آپ کو پڑھتے 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 ذہن میں بیٹھ جائے کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ بھئی ہم عالم تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں متعین ہو کہ یہ گناہ ہے، کہ یہ نہیں ہے، کہ کیا ہے۔ اچھے اچھے علماء کو علم ہوتا ہے، ان کے لیے آسان ہے، مگر کافی ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم محض سے آدمی معصیت سے بچ جائے یا طاعت میں کامیاب ہو جائے ضروری ہے۔ علم سے، علم کتنا تھا ابلیس میں؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے پاس 3 عین تھے۔ وہ عالم تھا، وہ عارف تھا، اور عابد بھی تھا۔ بہت عبادت فرشتوں میں رہتا تھا تو عبادت بھی کرتا تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، کانا من الجن، جنات میں سے تھا، لیکن رہتا فرشتوں میں تھا۔ تو فرشتوں کے ماحول میں خوب عبادت کرتا تھا ان کے ساتھ۔ علم بھی بہت تھا، اچھی معلومات تھی اس کی بہت بنی۔ پرانا کب سے ہے؟ جب سے آدم علیہ السلام سے پہلے سے، اس لیے علم بھی اس کا بہت پرانا، بہت وسیع۔ عارف بھی تھا، یعنی اللہ کی معرفت بھی تھی اس میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عارف نہ ہوتا تو جب اللہ نے کہا تھا فخرج منہا فإنک رجیم، تو اتنے غصے کے وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک زندگی دے دیجیے۔ تو فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عارف بھی تھا، اتنے غضب میں بھی بندہ کچھ مانگے تو دے دیتا ہے، تو اس لیے مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے۔ تو عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اگر چوتھا عین بھی ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا، جیسے فرشتے فوراً گر گئے تھے وہ بھی گر جاتا،
لیکن یہاں بحث کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے، ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں. اب ٹھیک ہے بحث کرو تو مردود ہو جاؤ، اور کیا ہے، مردود ہو. تو نرا علم بھی یہ نہ سمجھنا، علم ایک روشنی ضرور ہے اور علم سے مدد ضرور ملتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ علم ہمیں بچا لے گا یہ صحیح نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بہکایا تھا ابلیس نے، مشہور واقعہ ہے، تو جاتے جاتے یہ بولتا ہوا گیا کہ عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ جیسے تمہارے جیسے ہزاروں صوفیوں کو گرا چکا اس گڑھے میں. بہکا دیا، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. تو شیخ نے فرمایا یہ تیرا دوسرا بار ہے، مجھ کو میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا ہے. اللہ نے بچایا، علم سے تھوڑی بچتا ہے. علم کے اتنے علماء بھی بھٹکے ہیں، تو علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچایا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے. تو علم ہونا چاہیے، وہ روشنی ہے اور وہ پاور ہے. اس لیے تازہ رکھو کہ بھئی یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. کوئی لمبی فہرست تو نہیں، مجموعی طور پر 70 بیان کیے گئے ہیں، اور بالکل حدیث شریف میں اس کو بھی سمیٹ لیا جائے تو اسے 7 موبقات کہا گیا ہے. 7 ہلاک کرنے والی چیزیں. یہ اکبر الکبائر ہے، سب سے چوٹی کے گناہ ہیں، لیکن اس کے نیچے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. اس لیے قرآن حدیث کی روشنی میں ایک بڑے محدث نے، حافظ شمس الدین محمد الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لکھ دیا، تو 70 میں سمیٹا ہے انہوں نے اس کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے سامنے لگا کر کے رکھیں اس کا چارٹ. پہلے ہم نے چارٹ چھپوایا بھی تھا اردو میں اور رومن میں. اگر مل جائے مکتبے میں تو آپ لے لیں، وہ چھپا چھپایا ہے، اس کو لگا لیں، پڑھا کریں، جب تب دیکھتے رہا کریں. تو کتاب میں نہیں پڑھیں گے، کتاب جو ہے وہ بک سیلر میں رکھ دی جاتی ہے اور پھر دھیان بھی نہیں ہوتا. بعض کتابوں کی پیٹھ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی نام نظر آتے رہتا ہے، کبھی پڑھنے کا خیال ہو جاتا ہے. بعض کتابوں کی پیٹھ پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ رکھی تو رکھ دی عمر بھر کے واسطے. اس کو کب کاپی ہوگی، ڈائری ہوگی، کیا ہے نہیں معلوم، تو دیکھتا بھی نہیں، نکالتا بھی نہیں اس کو. لیکن چارٹ ہوگا تو داخل ہوتے ہی نظر آئے گا 70 بڑے گناہ. ارے بڑے گناہ ایک دفعہ پڑھ لے بھائی، بہت دن ہو گیا، کوئی اس میں سے ہمارے اندر باقی تو نہیں ہے. دسترخوان بچھنے میں بچھنے تک پڑھ لیں گے آپ، کھانا نکالنے تک پڑھ لیں گے. جب پڑھ لیں گے تو تازہ ہوگا. کہیں پہ کھٹکے گی نظر، ارے بھائی یہ کچھ اپنا ابھی یہ محسوس ہو رہا کہ باقی ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوا، اس کو ختم کرنا ہے. اس طرح فکر پیدا ہوتی ہے. اس فکر سے پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کتنی عبادت کریں، بڑے عبادت گزار نہیں بن سکتے. 200 رکعت روزانہ نفلیں پڑھیے، بڑے عبادت گزار نہیں. آپ پورے مہینے میں روزے رکھیے، پھر بھی آپ بڑے عبادت گزار نہیں. آپ ہر سال عمرہ حج کریے، بڑے عبادت گزار نہیں ہوں گے. آپ گناہوں سے بچ جائیے، اعبد الناس ہو جائیے، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جائیے. اس لیے گناہوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. نیکیاں کرنے کو پھر نفس پھر بھی تیار ہو جاتا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے میں پہلے تو وہ بھی نہیں کرنے دیتا شیطان، لیکن پھر بھی ذرا راضی ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ نیکی میں اس کا حظ ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ نیک کہیں گے، نفس کو تھوڑا ٹیسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ بھائی ہم بھی عبادت گزار ہو گئے اور لوگ ہمیں عبادت گزار کہتے ہیں، نیک آدمی کہتے ہیں. تو کچھ تو بھی حصہ ہے اس کا. اس حصے کی وجہ سے اگر راضی ہوگا تو نیکی کرنے سے راضی ہو جائے گا، لیکن گناہ چھوڑنے سے کبھی راضی نہیں ہوگا. وہ گناہ کے لیے کبھی کمپرمائز نہیں کرے گا، نیکی کے لیے کر لے گا کہ اچھا بھائی داڑھی رکھ لینا چاہ رہے ہیں تو رکھ لو، پگڑی باندھ لینا چاہ رہے ہیں باندھ لو، شلوار اونچی رکھنا چاہ رہے ہیں تو چاہے گا تو نہیں وہ، لیکن کمپرمائز کر لے گا. چلو ٹھیک ہے یہ کر لو،
کیونکہ اس کو تھوڑا نصیبہ اس میں ملتا ہے، وہ لوگوں کی تعریف سے وہ خوش ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو نصیبہ ملتا ہے۔ آپ گناہ چھوڑتے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی آپ کی تعریف بھی نہیں کرتا کہ ماشاءاللہ آپ بدنگاہی نہیں کرتے ہیں، کس کو معلوم کہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کون ہماری تعریف کرے گا؟ ہاں یہ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ اوابین پابندی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ نگاہیں اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ گناہ تو چھوڑنے کی چیز ہے، کس کو پتہ چلا کہ چھوڑا نہیں چھوڑا؟ جیسے روزہ ہے، کس کو پتہ ہے کہ یہ روزے سے ہے؟ جب تک بتائے گا نہیں پتہ چلے گا۔ تو اسی وجہ سے گناہوں کے چھوڑنے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، اس کو مقدم رکھیے فرائض کے بعد۔ فرائض میں تو ابھی انتظار کچھ بھی نہیں ہے، فرائض تو فوراً کرنا ہی ہے۔ فرائض کے بعد سب سے اہم فکر گناہوں کے چھوڑنے کی ہونا چاہیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری جو چھوٹی موٹی لغزشیں بھول بھولے سب اللہ درگزر کرتا رہے گا، نیکیوں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے نہیں۔ فتنۃ المالی فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ و ولدہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ فتنوں کے بارے میں پوچھا تو حضرت حذیفہ نے کہا فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ و ولدہ، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ تکفرھا الصلاۃ والصیام والصدقہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ دینا، یہ سب آزمائشوں کا کفارہ بھی ہوتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ معاف بھی ہوتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ لیکن جو کبائر ہیں وہ کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، توبہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تب جا کر معتبر قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس وجہ سے کبائر سے بچنا اور صغائر سے بھی بچنا، کبائر سے بھی بچنا۔ جب کبائر پر عبور ہو جائے گا تو انشاءاللہ صغائر کے سلسلے میں بھی ہمت ہو جائے گی۔ جب آدمی بڑی گندگی سے بچ گیا تو اب چھوٹی گندگی بھی بڑی لگتی ہے اس کو، لیکن جب تک بڑی میں مبتلا ہے تو چھوٹی تو نظر میں بھی نہیں آتی، لیکن جب بڑی سے بچ گیا تو چھوٹی بھی بڑی لگنے لگتی ہے اور اس سے بھی کدورت ہو جاتی ہے۔ لہذا اب صغائر پر بھی قابو آنا شروع ہو جائے گا، اس کا چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو سالکین جتنے بھی ہیں وہ سب سے پہلے کبائر کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ پھر یہ ہے کہ جو کبائر ہے نا، تو کچھ تو کبائر معروف ہیں، مشہور ہیں، تو ہم اسی کو کبائر سمجھ بیٹھے۔ کچھ کبائر ایسے ہیں جو معروف اور مشہور نہیں ہیں لیکن کبیرہ ہیں، بعض مشہور کبیرہ سے بھی بڑے کبیرہ ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، تو زنا تو سب کبیرہ سمجھتے ہیں، بلکہ نام بھی سننے سے شرم آتی ہے۔ لیکن کوئی کبیرہ ہے جس کو سماج میں کبیرہ نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ ہمارے استاد حضرت سید شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غیبت تو اس زمانے میں سکہ رائج الوقت ہے۔ سکہ رائج الوقت یعنی جو سکہ چل رہا ہے، روپیہ، جیسے اپنے پاس روپیہ چل رہا ہے، کون سا جیب ہوگا امیر کا، غریب کا، عامی کا، عالم کا، صوفی کا، شیخ کا، کس کا جیب ہوگا جس میں روپیہ نہ ہو؟ رائج الوقت سکہ جس کے جیب میں نہ ہو، کس کا جیب ہوگا؟ ہر کسی کے پاس کم زیادہ ضرور ہے۔ فرماتے تھے کہ غیبت اس زمانے میں سکہ رائج الوقت ہے، شاید ہی کسی کا اعمال نامہ ہو جس میں غیبت ہو۔ کون ہو سکے گا جو امام بخاری رحمہ اللہ کے اتنی ہمت سے کام لے سکے، وہ بول سکے؟ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے انشاءاللہ جب حساب دوں گا تو یقین ہے کہ کسی کی غیبت میرے اعمال نامے میں نہیں۔ جب اللہ حساب لیں گے مجھے اطمینان ہے کہ غیبت میرے اعمال نامے میں نہیں۔ محدثین نے کہا ہے کہ انہوں نے بعض محدثین پر نکیر کی ہے، بعض ائمہ پر نکیر کی ہے، وہ بھی تو غائبانہ کی ہے، تو غیبت ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ غیبت نہیں، یہ احقاق حق ہے، ان کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے،
یہاں دین کا مسئلہ ہے، دین کے مسئلے میں اس حیثیت اس کو بیان کرنا واجب ہے، چھپانا کتمان ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بتقاضائے علم اس کو کیا ہے، وہ غیبت میں نہیں ہے۔ جو غیبت میں کیا ہے؟ لوگوں کی برائی کرنا، بے آبروئی کرنا، اس نیت سے ان کا برائی، ان کے بارے میں بول رہے، ان کے بارے میں بول رہے، چاہے علم میں بھی بولے مگر مقصد علم نہ ہو، مقصد کسی کو رسوا کرنا، تو بھائی پھر ایسی صورت کے اندر وہ علم بھی۔ تو اب دیکھو کتنے، شاید کسی نے بھی ایسی بات نہیں کہی جو حضرت امام بخاری نے کہی۔ کیوں کہی بھائی؟ ہما شما جیسے کوئی مدعی تھوڑے تھے، وہ تو بہت بڑے متقی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ کے حساب کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ رہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے بالارادہ علی وجہ البصیرت پوری زندگی میں اپنی زبان محفوظ رکھی تھی، سوچ کر ہی بولتے تھے، سوچ کر ہی قلم اٹھاتے تھے کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے، کہیں غیبت نہ ہو جائے۔ اس لیے اس اطمینان کا اظہار فرمایا، انشاءاللہ حساب میں میرے غیبت تو نہیں نکلے گی، شاید کوئی دوسرا نکل جائے گا، غیبت تو نہیں نکلے گی۔ جس چیز کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی محفوظ نہیں ہے، وہ چیز کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے کہ پوری زندگی میں اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب یہ تو خیر امام بخاری نے اپنے تلامذہ اور شاگردوں کی عبرت کے لیے فرمایا ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ وہ اکیلے ہی آدمی ہے پوری دنیا میں۔ الحمدللہ خواص تو خواص، عام مسلمین میں بھی ایسے صلحاء موجود ہیں جن کی زبان دوسروں کی برائی سے محفوظ ہے، دوسروں۔ ہم حضرت محی السنہ رحمہ اللہ کے ہاں طویل عرصہ رہتا، ان کو دیکھا، چلو ہمارا دیکھنا پھر بھی کم ہے، کچھ بے شعوری میں دیکھا، کچھ شعور۔ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب ان کے داماد، وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 برس تک ان کی خدمت میں رہا، 30 برس کسی کی غیبت نہیں سنی، کسی کی غیبت نہیں سنی ان کی زبان سے، 30 برس میں۔ دوسرے کوئی آ کر کسی کا حال سناتے، کبھی کسی کے بارے میں یا کسی خبر کے بارے میں ایسی بات آ جاتی تو حضرت اس کی فوراً توجیہ کرتے تھے، اور یہ فرما دیا کرتے تھے، تعجب ہے انہوں نے ایسی بات کی، یعنی تسلیم نہیں کرتے، اچھا ایسا کیا، ایسا نہیں بولتے تھے، بلکہ یہ کہتے تعجب ہے ایسا ہوا، یعنی اس پہ سوال قائم کرتے تھے، تو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے، جب تک کہ تحقیق نہ ہو کسی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ تحقیق کے بعد، تحقیق کے لیے اپنے چھوٹوں سے، ماتحتوں سے، مریدوں کو شکایت آئی، مراسلہ جاری کر دیتے، خارجن مسموع ہوا ہے کہ آپ نے ایسا کیا یا کہا ہے، اس کی حقیقت سے مجھے فوراً مطلع، اور اس کی فکر اتنی ہوتی تھی ان کو کہ سفر میں جاتے ہوتے تو یہ بھی لکھتے تھے کہ میں فلاں تاریخ تک یہاں رہوں گا، اس کے بعد بمبئی جا رہا ہوں، اگر اس سے پہلے بھیجو تو یہاں بھیجو، نہیں تو وہاں بھیجو، مگر جواب آنا چاہیے کہ اس میری تحقیق کا جواب دو، حقیقت کیا ہے۔ تو تحقیق کرتے تھے، شکایت کسی کی بھی آ جائے، ماتحتوں کی بھی، تو تحقیق کرتے تھے، تحقیق کے بعد حکم جاری کرتے، تحقیق سے پہلے ایسا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی عالم کے گھر میں غیر عالمانہ شادی کا ذکر کسی نے کیا، وہ بھی اخبار کے حوالے سے کیا کہ دیوبند کے فلاں عالم کی بیٹے کی بیٹی کی کوئی شادی ہوئی ہے، تو وہ منسٹر آیا اور یہ ہوا اور تصویر کشی ہوئی، فلاں ہوئی فلاں ہوئی، جو اخبار میں انہوں نے پڑھا تھا اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ غیر دیوبندیوں نے اخبار میں دے دیا ہے، علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے، ایسے فرما دیا حضرت نے۔ کیا ضرورت ہے ہم کو کہ نہ ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ ہم کو درست کر سکتے ہیں، تو ہمیں سن کے کیا کرنا ہے اور بول کے کیا کرنا ہے، کوئی فائدہ تو ہے۔ تو دیکھو غیبت ایسی اتنا بڑا گناہ، اشد من الزنا۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے کہ کیا اس کا اعمال نامہ غیبت سے محفوظ ہے۔
روزانہ، دن کا نہ رات کا، ملنا مشکل ہے کہ آج کا دن غیبت سے خالی گیا، آج کی رات غیبت سے خالی گئی، الا یہ کہ رات کو جلدی سو گیا ہو اور فجر میں اٹھا ہو تو رات خالی رہے گی غیبت سے، اگر جگ رہا ہو تو خالی ہے، بہت مشکل ہے۔ اور جو کوئی کوشش کر رہا ہے خوش قسمت ہے، جو جتنا بچ پا رہا ہے نصیبے کی بات ہے، یہ معمولی دولتیں نہیں ہیں، اس پہ خوش بھی ہونا چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ بچا رہے ہیں، اللہ بچا رہے ہیں، توفیق مل رہی ہے بچنے کی، مگر بچنے کی فکر بھی چاہیے کہ فکر مسلسل ہو، مسلسل فکر کے بغیر کام نہیں چلتا، وقتی فکر سے وقتی ہدایت ہوگی اور مسلسل فکر کرنے سے مسلسل ہدایت پر رہیں گے۔ صحابہ کرام 30 صحابہ کی میں نے زیارت کی، بخاری میں ایک تابعی فرماتے ہیں ابن ابی ملیکہ کہ 30 صحابہ کی میں نے زیارت کی، کسی ایک کو بھی اپنے بارے میں نفاق کے خطرے سے محفوظ نہیں پایا، سب کے سب ڈرتے تھے، سب کے سب ڈرتے تھے، کب کیا ہوگا کب کیا ہوگا، اس سے ڈرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے نفس سے معمون نہیں رہنا چاہیے، بے فکر نہیں ہونا چاہیے، ہر دم فرشتہ بھی یہ اگر ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا، فرشتہ بھی بن جائے تو بھی بدگمان ہی رہو، حسن ظن نفس سے کبھی مت کرو کیونکہ وہ حسن ظن کے قابل ہے، اس سے کبھی حسن ظن نہ کرو کہ اب ماشاءاللہ بہت شریف ہو گئے ہیں، اب یہ نفس ہمارا گناہ نہیں کرتا، تو وہ شریف کبھی ہوتا ہی نہیں، صرف مجبور ہوتا ہے، جب تک آپ کو فکر ہے مجبور ہے، جب آپ کی فکر ختم ہوئی تو وہ اپنے پیٹ میں سے پاؤں نکالتا ہے، اب پھر آدمی کو گمراہ کرتا ہے اور گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے اس کی جانب خصوصی توجہ کریں۔ آج کا موضوع اس مجلس کا بس یہ ہے کہ کبائر سے بچیں، کبائر میں جو مشہور ہیں اس سے تو سبھی بچتے ہیں، ہم کیا عوام الناس بھی بچتی ہے، عوام کیا کفار و مشرکین بھی بچتے ہیں، وہ بھی برائی سمجھتے ہیں، وہ بھی بچتے ہیں، تو ہمارا کیا کمال ہے، اہل ایمان کا اہل تقویٰ کا کیا کمال ہے؟ ہمیں ہر اس گناہ سے بچنا ہے جو عرف میں گناہ سمجھا جاتا ہو، نہ سمجھا جاتا ہو، علم نے اسے معصیت قرار دیا ہے، علم نے اسے گناہ قرار دیا ہے، اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ولایت کے کتنے مقام ہیں اور خود کو ابدال کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر اس کا جواب نہ ملے تو ہمارے دین کا کیا نقصان ہے؟ سوال ہے کہ اگر اس کا جواب نہ دیا جائے تو ہمارے دین کا کیا نقصان ہے اور ہم کو قطب بننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ قطب بنو، غوث اعظم بنو، سب بن سکتے ہو۔ ابھی جو میں نے بات بتائی گناہوں سے بچو، ہم لوگ جب پہلے بالکل پہلا عالم کورس شروع کیے تو پہلے سال میں ایک کتاب اس وقت پڑھائی جاتی تھی نصاب میں، حمد باری کے نام سے، وہ حمد باری کے لفظ سے شروع ہوتی ہے اس لیے اس کا نام حمد باری ہے، وہ منظوم کتاب ہے، اس کے اندر مختلف الفاظ کے مختلف زبانوں میں معنی ہیں، ہر شعر میں الفاظ معنی یہ بھرے ہوئے ہیں۔ اسی کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے انہوں نے شروع کیا اس میں کچھ ضروری ایمان کی باتیں، تو وہاں سے شروع کیا تو ایک مصرع تھا، جو گناہوں سے بچے ہے متقی۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچے، تو جو گناہوں سے بچے ہے متقی، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس لیے گناہوں سے بچو، ولی کامل ہے، عابد الناس ہے، اتقا ہے، وہی ابدال ہے، وہی قطب ہے، وہی غوث ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، جتنی نیکیاں ہو سکے اس کے بعد کرتا ہے۔ اس لیے جو چیز جاننے کی ہے اس کی زیادہ فکر کی جائے، اس کا سوال کیا جائے۔ جس چیز کے علم نہ ہونے سے ہمارے مقصد کو کوئی نقصان نہیں، ہمارے مقصد حیات کو کوئی نقصان نہیں، اس کو جان کے کیا کریں۔ باقی یہ ہے کہ بھئی کسی کو پڑھنا لکھنا اچھا آتا ہے تو وہ کتابیں پڑھے
اپنے اکابر کے علماء کے ملفوظات پڑھے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، خاص طور سے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے، کہ اس زمانے کا سب سے بڑا ابتلا اور اس زمانے کی سب سے بڑی آزمائش وہ نگاہوں کا آوارہ ہو جانا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حضرت حکیم صاحب کے مواعظ ملفوظات کا مطالعہ کریں، کیونکہ انہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں عشق مجازی کے مرض کا اسپیشلسٹ بنایا تھا۔ اسپیشلسٹ جیسے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں ایسے، اور حضرت فرماتے تھے کہ میں تو بھائی طبیب روحانی تو ہوں ہی، طبیب جسمانی بھی ہوں۔ لوگ مجھ سے رجوع کرتے ہیں اس وجہ سے میرے سامنے ماحول کا منظر میرے سامنے ہے، اس وجہ سے میں بکثرت اس موضوع پہ بولتا ہوں تاکہ مسلمان اس کی برائیوں سے، اس کے نتائج سے، اثرات سے محفوظ ہو جائیں۔ مسلمان لوگ کہہ رہے جہاد کرنا ہے، حالات ہندوستان کے خراب ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، بہت نوجوانوں میں جوش جذبہ چل رہا ہے۔ بھائی جہاد کون کرے گا؟ جس کی صحت اچھی ہوگی۔ آپ صحت تو روزانہ رات میں خراب کرتے ہیں، تو آپ کی صحت کہاں سے رہے گی کہ آپ مجاہد بن کے نکل جائیں گے مقابلہ کرنے کے واسطے؟ اپنی صحت بھی کرو، بچاؤ اگر جہاد کرنا ہے تو۔ مجاہدے کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے۔ صحت نہیں تو کیا کرے گا؟ لولا لنگڑا بیمار، چلنا پھرنا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آنکھوں کو کم نظر آتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، کمر میں درد رہتا ہے، پنڈلیاں کھینچتی ہیں۔ جو عشق مجازی کے مریض ہیں ان کو یہ سب بیماریاں ہیں، ساری بیماریاں۔ آنکھیں دھندلاتی ہیں، سر چکراتا ہے، پنڈلیاں کھینچتی ہیں، کمر میں درد ہوتا ہے اور کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہ سب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں عشق مجازی کے مریضوں میں۔ تو آج یہ مرض عام ہو گیا موبائل کی وجہ سے۔ پہلے لوگ سنیما دیکھنے والے ہی خراب ہوتے تھے، وہ لوگ بھی بیچارے سنیما تفریح کے طور بھی دیکھتے تھے، بگڑتے نہیں تھے، زیادہ خراب نہیں ہوتے تھے۔ اب جو آگے ہیں سنیما جیبوں میں، یہ سنیما تو کسی کو محفوظ رکھا ہوا نہیں ہے، کیا عرب کیا عجم، کیا عامی کیا عالم، سب اس میں مبتلا ہے۔ حکومت کو دھوکہ دے کر جو مال کمایا جائے وہ بھی حرام ہے، اس واسطے کہ مسلمان دھوکہ دے کر کسی سے مال نہیں لیتا۔ تنہائیوں والے گناہ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ خوف خدا ہے۔ عذاب کو سوچو، جہنم کو سوچو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے نتائج کو سوچو، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ چلتے چلتے روڈ پر اچانک بریک کیسے لگ جاتا ہے؟ لال سگنل دکھتے ہی بریک کیسے لگ جاتا ہے؟ اسی لیے لگ جاتا ہے کہ مستحضر ہے کہ 1000 روپے کھینچ لے گا یا آن لائن آ جائے گا چالان، تو بھرتے رہو پیسے زندگی بھر کما کے ان کے پیچھے۔ اس لیے ہیلمٹ بھی لگ جاتا ہے، بریک بھی لگ جاتا ہے، اور اوور اسپیڈ سے بھی بچ جاتے ہیں۔ سب عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی عمل ہو رہا ہے، اس لیے کہ خفیہ آنکھ دیکھ رہی ہے۔ سیدھے سے چالان آ جائے گا کھاتے کے اندر، ہمارے پیسے بھرنا پڑے گا، نہیں تو سیز ہو جائے گی گاڑی۔ تو ایک خفیہ آنکھ اور بھی ہے جو سارے عالم کو دیکھ رہی ہے، ہر ایک کی جلوت کو بھی دیکھ رہی ہے، خلوت کو بھی دیکھ رہی ہے، اجالے میں بھی دیکھ رہی ہے، اندھیرے میں بھی دیکھ رہی ہے۔ اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ گورنمنٹ کے لگائے ہوئے کیمروں سے ہی ڈرتے، اللہ کے کیمرے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کی آنکھ ہر جگہ دیکھتی ہے، ہر جگہ۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیٹھ میں 2 آنکھیں تھیں، 2 مونڈھوں کے بیچ میں 2 آنکھیں تھیں، سوئی کے ناکے سے باریک تھی۔ سوئی میں کتنا سوراخ ہوتا ہے کہ دھاگا چلا جائے، اس سے بھی باریک آنکھ تھی، اور وہ آنکھ کپڑے کے پیچھے سے بھی اتنا ہی دیکھتی تھی جتنا کپڑے کے اوپر سے بغیر دیکھتی تھی وہ آنکھ۔ حضور علیہ السلام چادر اوڑھ کے نماز پڑھاتے تو صفوں میں کون کیا کر رہا ہے سب آپ کو دکھتا رہتا تھا پیچھے، کپڑے کے پیچھے سے بھی اتنا دیکھتی تھی۔ تب لوگوں کو اتنا سمجھ میں، صحابہ کو تو سمجھ میں آیا، انہوں نے دیکھا، لیکن بعد والے لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہوگا؟ لیکن آج دیکھو کیسے باریک باریک کیمرے نکالے گئے ہیں، اور وہ کیمرے اندھیروں میں بھی دیکھتے ہیں، اور وہ کیمرے کپڑوں کے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں، ایسے ایسے کیمرے اب نکالے گئے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ بھائی وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، جو حضور علیہ السلام کی پشت مبارک میں 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں اللہ نے بنا دی تھی،
وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ یہ تو بندے بنا رہے ہیں، وہ اللہ نے بنایا اللہ کے لیے کیا بھائی۔ ان آنکھوں سے ڈرو بھائی، ان آنکھوں سے ڈرو جو نظر نہیں آتی مگر سب کو دیکھ رہی ہے، سب کو دیکھ رہی ہے۔ اور جیسے یہاں قانون ہے، قانون میں حکم ہے کہ جہاں بھی کیمرہ لگے گا وہاں پر سائن بھی لگے گا، بورڈ بھی لگے گا، اس پہ کیمرہ اتارا جائے گا اور لکھا جائے گا کہ آپ کیمرے کی زد میں ہیں، جہاں بھی ہوگا۔ عرب میں جاؤ عربی میں لکھا ہوا ہے، یہاں ہندی میں، تیلگو میں، بہرحال جو علاقہ ہے وہاں یہ لکھنا قانوناً ضروری ہے، اور اس کے بغیر اگر پکڑ کی گئی ہے تو وہ بھی قانون کے خلاف ہے، اس لیے خبردار کر کے پھر پکڑ کیجیے۔ تو کیمرہ لگائیں تو وہاں لکھنا بھی پڑتا ہے کہ یہ آپ کیمرے کی زد میں ہیں، یہ لکھنا بھی پڑتا ہے۔ حق تبارک و تعالی شانہ نے ہی یہ قانون دیا ہے، کیونکہ اللہ نے پوری کائنات کو کیمرے کی زد میں رکھا ہے، اور سارے قرآن میں جگہ جگہ بتا دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ کیمرے کی زد میں ہیں، آپ کیمرے کی زد میں ہیں، برابر یاد دہانی کرا رہے ہیں، وہ برابر بتاتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ کا پکڑنا عدل ہوگا، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچانک کسی کو پکڑ لیا ہو ہاتھ میں جا کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وارننگ دے کے پکڑے اللہ۔ اس لیے ہم وارننگوں سے ڈر جائیں، یہی ہے خلوت میں اور جلوت میں گناہوں سے بچنے کا طریقہ۔ راہ طریقت میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرنا چاہیے، یہ پہلا ہی قدم ہے۔ 2 قدم ہی ہیں اللہ تک پہنچنے کے، گناہ چھوڑ دو اور فرائض سنن مؤکدہ کی پابندی کرو۔ نوافل کرو تو نور علی نور، نہ کر سکے تو پھر بھی کوئی خسارہ زیادہ نہیں، پہنچ تو جاؤ گے اللہ کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیسے آ جاؤں آپ کے قرب کی تجلی میں؟ فرمایا دع نفسک وتعال، یہ نفسانی تقاضے چھوڑ دو اور آ جاؤ اس قدم۔ آنے کے لیے 2 ہی قدم، یہ 2 قدم اٹھانا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ کچھ دن تقویٰ سے رہنے کے بعد نفس میں گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے، اس کے بعد بدنگاہی اور دوسرے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہو، وہ بھی خود سے، پھر یہ خیال آتا ہے کہ میرا نصیب نیک ہونا نہیں ہے۔ یہ حالت بہت سال سے چلی آ رہی ہے۔ کچھ دن تقویٰ سے رہنے کے بعد نفس کا حملہ ہو جائے تو ایسا ہو جانا فطری طور پر ممکن ہے، کیونکہ انسان کبھی ذہول میں مبتلا ہوتا ہے، بھول اور نسیان اس پہ طاری ہوتا ہے، اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر سے کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ دیکھو یہ بات پہلے سمجھ لو کہ جب سے آپ نے سلوک میں قدم رکھا ہے یا جب سے آپ کو شعور آیا ہے، تب سے لے کے موت تک ایک گناہ بھی نہیں ہونا، اس کو مانگا دی گیا ہے ہم سے۔ گناہ نہیں کرنا اس کا حکم دیا گیا ہے، ہو جائے تو معافی مانگ لینا۔ تو وہ بات پھر سمجھو کہ جب سے نیک بننے کا ارادہ کیا ہے اب اس سے کبھی گناہ نہیں ہونا چاہیے، موت تک نہیں ہونا چاہیے گناہ۔ اگر وہ نیک بننا اس کو سمجھ رہا ہے تو اسے پہلے اپنے علم کی اصلاح کر لینا چاہیے، ایسا پاسبل نہیں ہے اور ایسا اللہ نے حکم دیا بھی نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ نیک بننے کی پوری کوشش کرنا اور گناہ سے بچنا۔ اگر ہو جائے تو سچی پکی توبہ کر کے اسے کالعدم کرنا، پھر اپنا کام چالو کرنا۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے، اسی کا نام سلوک ہے، اسی کا نام خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ تو وہ پہلا والا تو بھائی ممکن نہیں، اب اس میں الجھے رہو گے تو کبھی ولی اللہ نہیں بنو گے، پوری عمر میں کبھی بننا ہی بھول جاؤ گے بن سکتے ہو۔ اس لیے اس میں مت الجھو، یہ جو دوسری والی سچی بات ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کوشش کرو کہ میری نافرمانی سرزد نہ ہو، اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کرو، میرے غصے کو باقی مت رکھو، مجھے راضی کر لو، خوش کر لو۔
یہ تو سب سے آسان طریقہ ہے نیک بننے کا۔ اب اس سے آسان طریقہ تو پوری کائنات میں، زمینوں میں، آسمانوں میں ڈھونڈ کے لے کے آؤ، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ واحد طریقہ ہے، اس سے آسان کچھ بھی نہیں، یہی طریقہ ہے۔ اور اس کو نہ سمجھنے سے خواہ مخواہ پریشان آدمی رہتا ہے۔ اور یہ جو مایوسی آئی نا، اسی وجہ سے آئی کہ صاحب میں کیا نیک بن سکتا ہوں؟ نفس کہتا ہے تیری قسمت میں نہیں ہے، تو کیا نیک بنتا؟ تیرے کو اتنی ہمت ہی نہیں ہے نیک بننے کی۔ تو آپ نفس سے کہو کہ بھئی اس کو ہمت کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکا جہاں تک بچو، اور جب نہیں بچ سکے تو توبہ کرو۔ اب اس کو کیا ہمت چاہیے، کیا طاقت چاہیے آپ کو اس کے واسطے؟ کچھ بھی تو نہیں چاہیے، صرف فکر چاہیے۔ تو اس فکر کے ساتھ جینا کیا مشکل کام ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں۔ ہر شخص ولی اللہ بن جاؤ، ہر بندہ ولی اللہ بن جاؤ، کسی کو رکاوٹ نہیں۔ اوپر والے حالات سے یہ وسوسے آتے ہیں کہ میرا نصیب میں مردودیت ہے، نعوذ باللہ۔ اگر مردود بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، وہ ہم کو مردود نہیں بنانا چاہتا ہے، وہ ہم کو مقبول بنانا چاہتا ہے، محبوب بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے ایمان دیا ہے، اور اسی لیے نیک اعمال کا شعور دیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اچھی صحبت عطا فرمائی کہ وہ ہمیں مردود نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچو کہ یہ مردودیت کا مقام۔ مردودیت کیسے ہے بھائی؟ جس کو مردود کرنا تھا اللہ نے کر دیا مردود اس کو، اور آدم کو بچا لیا۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمیں مردود نہیں کیا گیا، ہمیں اللہ نے مقبول بنایا۔ ہاں بھائی، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، گڑبڑ کرتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا کام کرتا رہا، میں اپنا کام کرتا رہا، تو مجھے آگے بڑھنے مت دے، میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اس کشاکش میں اگر وہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہٹا اور مر گیا تو بھی کامیاب ہے۔ تو کوشش تو کرتا رہے بھائی، اپنا کام کر۔ وہ اپنا کام کرتا رہے گا تو اپنا کام کر۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، نیت کو دیکھ رہا ہے، چاہت کو دیکھ رہا ہے، کیا ہے اس کی چاہت۔ ہاں، اگر چاہت سے گناہ کیا تو بھائی یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے۔ اس لیے آپ نہیں چاہ رہے ہیں، آپ تو چاہ رہے ہیں کہ نیک بنے۔ اور یہ جو آپ کو خیال آیا وسوسہ کہ شاید میرے قسمت میں ہی مردود ہو جانا ہے، یہ خیال بھی اس لیے آیا کہ اللہ کو مردود نہیں کرنا ہے، اس لیے آپ کو یہ خیال آیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ خیال بھی نہ آنے دیتا، ہونے دو مردود، میں تو اس کو مردود ہی کر دینا چاہتا ہوں، خیال بھی نہ آنے دیتے اللہ تعالیٰ۔ خیال جو آیا ہے وہ مقبولیت کی وجہ سے آیا ہے کہ ہائے میں کدھر جا رہا ہوں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے مجھے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں رانگ سائڈ جا رہا ہوں، یہ میں اپنے مقدر سے ہٹ رہا ہوں، میرے نصیبے کو میں خود چھوڑ رہا ہوں۔ تو اللہ توجہ دلاتا ہے، تو یہ اللہ کی وارننگ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے ہمیں انڈیکیٹر دیا گیا ہے۔ تو آپ سمجھ جاؤ اور نفس سے کہہ دو کہ میرا اللہ مجھے مردود نہیں کرے گا، میں اللہ کا ہوں، اللہ میرے ہے۔ کوئی بھی اپنے کو مردود نہیں کرتا، اللہ مجھے مردود نہیں کرے گا۔ اور تیری یہ خوشی کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اس کو بول دو، تو مجھے مردود کر کے خوش ہونا چاہ رہا نا، تیری یہ خوشی کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ گرتے پڑتے جاؤں گا اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کا رہوں گا، اللہ ہی کا رہوں گا، چاہے تو کتنا بھی کوشش کر لیں۔ اور نفس سوچے گا کہ صاحب یہ تو پکا بندہ ہے، یہ مجھے خوش ہونے نہیں دے رہا ہے، اس کو خوش ہونے مت دو۔ یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پریشان ہو کر کے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنے برے برے وسوسے اللہ کے بارے میں آ رہے ہیں، برے برے وسوسے اللہ کے بارے میں، کہ میں اس کو زبان پر لاؤں، اس سے میری زبان کا جل کر خاکستر ہو جانا بہتر ہے۔ اتنے برے برے، اب آپ اندازہ کرو کتنے برے برے آ رہے ہوں گے دماغ کے اندر، نبی سے کہہ رہے ہوں اتنے برے برے وسوسے کہ زبان کا جل جانا بہتر ہے اس کو زبان پر لانے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مایوس بندہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی متاثر نہیں ہوئے، مسکرایا اور فرمایا بھائی ڈاکو کہاں جاتا ہے؟
جہاں مال ہوتا ہے۔ وسوسے شیطان وہی ڈالتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ آپ مطمئن رہو، آپ ایمان والے ہو، ایمان ہے تبھی تو یہ غم ہوا۔ بے ایمان کو کیا غم ہوگا بے ایمانی کا؟ تم ایمان والے ہو تبھی غم ہوگا۔ تم ولی اللہ بننا چاہ رہے ہو تبھی افسوس ہو رہا ہے گناہوں کے نہیں چھوٹنے کا۔ تم نیک ہو اور اس وجہ سے یہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ ہرگز مت گھبراؤ اور ہرگز ہمت مت ہارو۔ وہ ایک حربہ ہے، وہ بھی ایک حملہ ہے اس کا، اس حملے سے مت گھبراؤ۔ اس سے کہو میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اتنی سی بات پہ پھسل جاؤں۔ میں نہیں پھسلوں گا، میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا، میں اپنا کام برابر کرتا رہوں گا۔ یہ اس کو اطمینان دلا دو، کبھی مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کے بعد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے ہی معاف کر دے گا، سب، کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ ہاں مگر کبھی غفلت نہ ہو اور کبھی اصرار علی المعصیت نہ ہو۔ توبہ کرتے رہو، بچتے رہو، توبہ کرتے رہو، بچتے رہو۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اوراد کا معمول بھی تقریباً پورا ہو رہا ہے۔ بارک اللہ لکم۔ موبائل کے غلط استعمال سے متعلق گزشتہ مجلس میں عرض کیا گیا تھا۔ بحمد اللہ حضرت والا کی توجہ کی برکت سے باری تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں۔ بارک اللہ۔ مزید دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ بد زبانی، بدگمانی، بدنگاہی کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس کے لیے حضرت والا کی رہنمائی، توجہ کی ضرورت ہے۔ رہنمائی تو ہو رہی ہے، ابھی شروع میں تو وہی بات کی میں نے۔ یہ بھی کوشش کرو بھائی، 10 مرتبہ ہوتی ہے بدگمانی تو 9 تو کرو، 8 تو کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ لمحے اولا میں دفعتاً واحدتاً ہر گناہ سے مخلع ہو جائیں؟ یہ تو نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے کہا ہے بھائی اپنی طاقت کے استعمال میں کوتاہی، اس لیے جو اب 10 کرتا ہے بد زبانی تو 9 کر لے، جب 9 رہ جائیں گے تو 1 کم کرنا، اس میں سے 8 رہ جائیں گے۔ نظر رکھنے سے اصلاح ہوگی، غافل کی کیا اصلاح ہوگی بھائی؟ نظر رکھو کہ اب پہلے کے مقابلے میں کتنا کم ہو گیا ہے، اب پہلے کے مقابلے میں بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے۔ تقابل کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آدمی سوچے گا جب 8 چھوڑ چکا ہوں تو اب 2 چھوڑنے میں کیا مشکل ہے بھائی، چلو وہ 2 بھی چھوڑو، ایک ہی حلے میں چھوڑ دے سکتا ہے، اور زبان کی اور دماغ کی ہر چیز کی حفاظت ہو جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمت نہ ہارو بھائی، یہ راستہ ہمت ہاروں کا نہیں ہے، یہ راستہ باہمت لوگوں کا ہے، اللہ کا راستہ ہے، ہمت والے چلتے ہیں اس کے اندر۔ مردان خدا کہا جاتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلنے والوں کو مردان خدا کہا جاتا ہے۔ تو مرد تو بہت ہیں زمانے میں، ان کو ہی کیوں مرد کہا جاتا ہے؟ تو مرد اصل میں ہمت کے اعتبار سے عورت سے مضبوط ہوتا ہے، اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے یہ مردان خدا ہے، مرد ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس لیے ہمت سے رہو، مرد ہی بن کر رہو۔ گزشتہ مجلس سے روزہ میں حضرت والا کی نصائح کی برکتوں سے 30 اسباق کا بہت فائدہ ہوا۔ پیارے شیخ کی توجہ برکت سے یہ مہینہ بہت پیارا گزرا، الحمدللہ، بارک اللہ۔ موبائل کے فتنے سے خصوصاً یوٹیوب کی بدنگاہی سے اللہ نے حفاظت فرمائی، الحمدللہ، 1000 بار شکر کرو تو کم ہے۔ وقت کو فضول گزارنے سے پیارے اللہ نے بچایا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے اور سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز میں گناہ بار بار یاد آتے ہیں، کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کرو، یاد آنے دیں، کیا حرج ہے اس کی یاد آنے سے؟ یاد آنے سے حرج کیا ہے؟ مگر یاد کرو مت، اپنے ارادے سے یاد مت کرو۔ خود سے ہے تو دماغ ایک اسکرین ہے، وہ چلتے رہتا ہے، کچھ تو بھی اسکرین سیور چلتے رہتا ہے، چلتے رہنے دو۔ اور شیطان کا کام یہ ہے کہ جب وہ اچھا کام کر رہا ہے تب برے کام یاد دلائے گا اس کو، جی، تو وہ کوشش کرے گا بھائی نماز جیسی عبادت تو صاحب تو فلاں وقت یہ کرا تھا، یہ کرا تھا، ایسا کرا تھا، ویسا کرا تھا، تو وہ یاد دلا رہا ہے، تو گزرتے رہنے دو، آپ دھیان مت دو اس کو۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں وساوس کا علاج عدم اعتنا اور عدم توجہ ہے،
اس کی طرف توجہ ہی مت آنے دیں. کیا ہوگا؟ البتہ گناہوں کو یاد کر کے لذت لینا حرام ہے. اب تو نہیں کر رہا ہے لیکن کیے ہوئے گناہوں کو سوچ کے مزے لے رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کا ہی گناہ ہو رہا ہے. اس لیے گناہوں کو یاد کر کے اس سے محظوظ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب گناہ صدق دل سے توبہ کر لی تو اب بار بار اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے. ہاں کبھی غرور آ جائے، کبھی تکبر آ جائے، تب سوچنا چاہیے کہ ارے بھائی کیا تکبر کرے گا، تو اگر اللہ نہ بچاتا تو ایسی ایسی چیزوں میں پڑا ہوا تھا، اس میں سے اللہ نے نکالا ہے. تو اس لیے شکر ادا کرنے، غرور سے بچنے کے لیے کبھی یاد کرنا. ایاز قدر خدرہ بشینا، اپنی قدر پہچان. ایاز محمود کا غلام تھا اور کسی حکمت کی وجہ سے کہ بڑا عقل مند اور سمجھدار تھا، بڑے اچھے مشورے دیتا تھا، تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ غلام جا کر کے اس کا مصاحب بن گیا اور اس کا ساتھی بن گیا. بڑی عزت، بڑا مقام. لیکن وہ روزانہ رات کو اس کا بہت دور کہیں ایک روم تھا، اس روم میں جا کر کے اندر سے بند کر لیتا تھا، کسی کو اس میں آنے نہیں دیتا تھا، کبھی کوئی داخل نہیں ہو سکا، اسی میں رہتا تھا. تو حاسدوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ سرنگ بنا کر آپ کے خزانے سے آپ کی دولت پوری جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، سب گھر سے نکال کے لے جا رہا ہے باہر، سب چوری کر رہا ہے. کہا کیسے معلوم؟ تو کہا کہ یہ اس کا ایک ٹھکانہ ہے، وہاں رات بھر رہتا ہے، کسی کو بھی آنے نہیں دیتا وہاں. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم فکر کر لیں گے. اس نے اپنے کسی خادم سے انتظام کروا دیا کہ اس کے کمرے میں کہیں سے کوئی سوراخ کر دیا، پتہ نہ چلے اس کو. اور رات کو نکلا. جب وہ چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اندھیرے میں خود بھی گیا اور اس نے جا کر اس سوراخ میں سے دیکھا کہ یہ کرتا کیا ہے. تو یہ موصوف اندر آئے اور وہ جو شاہی ان کا ابا قبا جوڑا ہوتا تھا دربار میں آنے کا، وہ نکال کے کھوٹی پہ لٹکا دیا. اور جس زمانے میں فقیر تھا، غریب تھا، اس زمانے کا کرتا نکال کے پہن لیا، اپنی حیت حالت ویسے ہی بنا لی. وہی برتن وہاں سب جمے ہوئے تھے، مٹی کے ٹکڑے، ٹوٹا بوریا، پرانے کپڑے، جو اس کا تھا پہلے بادشاہ کے احسانات سے پہلے، وہ سب اس میں جمع ہوا تھا. وہ جب اپنے کو اس کپڑوں میں ملبوس کر لیتا تو اسی چٹائی پہ بیٹھتا تھا، وہی برتن سامنے رکھ لیتا تھا، وہی چیزیں سب، اور اپنے آپ سے کہتا تھا ایاز قدر خدرہ بشناس. ایاز اپنی قیمت کو پہچان، تم اتنے ہی ہو اور اتنے ہی قابل ہو، آگے جو کچھ ہے وہ بادشاہ کے احسانات ہیں، تیرا کچھ نہیں ہے، تو اتنا ہی ہے بس، اس سے زیادہ ویلو کا نہیں. قدر کہتے ویلو، اپنی ویلو پہچان لے تو اتنا ہی ہے، باقی جو کچھ دکھ رہا ہے وہ جو ہے بنے ہیں شہ کے مصاحب، پھرے ہیں اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی. تو کچھ نہیں، سب ان کے احسانات ہیں. اور بادشاہ کے دل میں اس کی عقیدت بڑھ گئی. یہ حاسدوں کا قصہ ایسا ہی ہے، وہ جتنا حسد کریں گے محسود کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس کو ملے گا کچھ بھی نہیں، اس کو سوائے غم کھانے کے اور کچھ نہیں ملتا. گھر میں بریانی پکی تو یہ غم کھاتا ہے، یہ نہیں. گھر میں جو ہے میٹھا بنا تو بھی غم کھاتا ہے، فروٹ لا کے رکھو تو غم کھاتا ہے، ہر وقت غم کھاتا رہتا ہے 24 گھنٹے. کوئی نعمت نہیں کھاتا، سب دوسرے کھاتے ہیں. اور یہ کیا کھاتا ہے؟ اس کی قسمت میں غم کھانا ہے. کاہے کا غم؟ صاحب اس کو اتنے پیسے کیوں ہو گئے، اس کا بچہ گریجویٹ کیوں ہو گیا، اس کو اتنی خوبصورتی کیوں ملی، اس کو ایسا کیوں ہوا، اس کو ایسا کیوں ہوا. بس وہ غم کھاتا ہے بیچارہ. کیا کریں گے؟ حاسد سے بڑا قابل رحم دنیا میں کوئی نہیں. وہ سوائے دوسروں کی نعمتوں پر جلنے اور غم کھانے کے کچھ بھی نہیں کھاتا، پریشان رہتا ہے ہمیشہ. اس لیے حاسد نہ بنو. اگر محسود بن جاؤ تو اللہ کے مقدر سے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن حاسد تو نہ بنو. حاسد بن کے کچھ نہیں ملتا. خیر، تو دیکھو نماز میں اس سے پریشان مت ہو جاؤ.
اور اپنے سے لانا نہیں، خود سے آ جائے تو اس کی طرف توجہ نہیں دینا۔ دکھاوا اور ریاکاری کا خیال آتا ہے عمل کرنے کے بعد، کیا کریں؟ تو عمل کرنے کے دوران آئے یا عمل کرنے کے بعد آئے، کبھی بھی آئے تو خیال آتا ہے نا، تو خیال آنے کو ارادہ مت بنو۔ ہمارے دل میں خیال آیا کہ صاحب میں نے یہ کام کیا، اچھا بولا صاحب وہ صاحب کوئی دیکھ لی ہے تو چلو اچھا ہوا کہ صاحب اب وہ ہمیں نیک سمجھیں گے، تو یہ خیال ہے، خیالات پر مواخذہ نہیں۔ ہاں آپ چاہتے بھی ہوں کہ اللہ کا غیر دیکھ لے اور اللہ کے غیر مجھے دیکھ کے تعریف کریں، آپ چاہتے بھی ہوں تو یہ چاہت عمل ہے، خیال عمل نہیں ہے، یہ چاہت عمل ہے، عمل قلب ہے، اس عمل پر مواخذہ ہوگا۔ اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری خود سے آگے چپکتی نہیں، جب تک تم خود ریاکاری کرنا نہ چاہو ریاکاری نہیں ہوتی، اخلاص ہی رہتا ہے۔ ریاکاری جب ہے جب کہ آپ بھی چاہیں کہ لوگ دیکھیں، آپ چاہیں کہ لوگ تعریف کریں۔ جب ہم چاہیں گے تو غیر اللہ کے لیے ہوگا وہ، اگر ہم چاہ نہیں رہے ہیں تو دیکھنے دو، اور لوگ تعریف کرتے ہیں تو کرنے دو۔ کسی کا ہم کو چاہنا اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دوران درس قرآن حدیث کیا ذکر کر سکتے ہیں؟ دوران درس تو کچھ بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، دو عمل ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہے، یا تو سنے گا درس قرآن یا ذکر کرے گا۔ دو کام کیسے کرتے ہیں؟ بعض لوگ تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں، گھوٹتے رہتے ہیں، نہ ان کی تسبیح ہوتی ہے نہ ان کا سننا ہوتا ہے، دو بھی نہیں ہوتے، بس وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ وقت خالی جا رہا ہے اس لیے ذکر بھی کرو، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سننا ذکر نہیں ہے، درس قرآن ذکر نہیں، درس حدیث ذکر نہیں ہے، بلکہ غیر عالم کے لیے افضل العبادت ہے، بہت بڑا ذکر ہے۔ اس ذکر کو کرو، یہ ذکر کی بڑی اہمیت ہے، اس میں کچھ بھی دوسرا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سننے کی شرط ہے چپ رہنا، دوسرا کام نہ کرنا، یہ سننے کی شرط ہے، نہیں تو سننا ہی متحقق نہیں ہوتا۔ خواب میں باتھ روم اور ننگے بار بار آتے ہیں، کیا کریں؟ بس سوتے وقت کی مسنونات کو پورا کر لیا کریں، اور ایسا خواب نظر آئے تو مسنون دعا پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا، بس پھر بائیں طرف دھتکار کر داہنی طرف پلٹ کے سو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور اگر ہم گندے خیالات سوچتے رہتے ہیں، گندے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، تو بھئی یہ خواب تو اسی کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس میں ویسی ہی چیزیں نظر آئیں گی، ویسی ہی دکھائی دیں گی۔ تو تدبیر یہ ہے کہ اس سے بچیں، جب اس سے بچیں اور بچتے ہوں پھر بھی ایسا کوئی خواب آ جائے تو کوئی بات نہیں، اس کا ڈر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا، اس برے خواب کی شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو صادقوں میں شمار فرمائے، ہم طالب صادق بنیں اور اولیاء صدیقین تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے زندگی میں اس کو مقدر فرما دے، اور اگر زندگی وفا نہ کرے تو اپنے کرم سے عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اپنی رضا کے راستے میں ہر قسم کے مجاہدے کو سہل فرما دیں، اور تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں، اور اللہ رب العزت ہماری، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے متعلقین کی، دوست احباب کی، سب کو حسن نیت
حسن عمل اور حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. حضرات کو مصافحہ کرنا ہو سیدھی جانب سے.